أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين. یہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 37، 38، 39 اور 40 ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے: زندگی تو بس یہی ہماری زندگی ہے، یہیں ہم مرتے اور جیتے ہیں، اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں. یہ تو ایک ایسا شخص ہے جس نے اللہ پر ایک جھوٹ گھڑا ہے، اور ہم اس کو ہرگز ماننے والے نہیں. اس نے دعا کی: اے میرے رب، تو میری مدد فرما اس چیز سے جس میں انہوں نے مجھے جھٹلایا. ارشاد ہوا: بہت جلد وہ پشیمان ہو کر رہیں گے. ان آیات کی تشریح یہ ہے کہ جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو آخرت کے بارے میں بتلایا کہ ایک دن اللہ تعالی ہم سب کو زندہ کریں گے اور ہمارا حساب کتاب ہوگا، تو انہوں نے اس کو جھٹلایا اور کہا کہ ہماری زندگی تو بس یہی دنیاوی زندگی ہے، یہیں ہم مرتے ہیں اور یہیں جیتے ہیں، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا کوئی امکان ہی نہیں. یہ امر ملحوظ رہے کہ پرانے مکذبین قیامت ہوں یا نئے، دونوں ہی نے قیامت کا انکار کسی دلیل کی بنیاد پر نہیں بلکہ مجرد اس کی استبعاد کی بنا پر کیا ہے. یعنی یہ کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ تو بہت بعید ہے، یہ ناممکن کی طرح ہے. درا حال یہ کہ اس سے ہزاروں لاکھوں درجے مستبعد چیزیں ہر وقت وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہتے ہیں. یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو ایسے ایسے مشاہدے کراتے رہتے ہیں جو اس سے بھی بعید چیزیں ان کو نظر آتی ہیں. تو جب وہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں تو پھر یہ کس طریقے سے ناممکن ہے، یہ ان کو جو ہے سوچنا اور سمجھنا چاہیے. اسی طرح قرآن نے جگہ جگہ اظہار تعجب کیا ہے. اوپر کی باتیں تو ان دانشوروں کے لیے اپنے عوام کو مذبذب کرنے کے لیے کہیں اور پھر دانش وہ اپنی دانش مندی کا اظہار اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک تو اس نے اللہ پر یہ جھوٹ گھڑا کہ اللہ نے اس کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے. اسی وجہ سے ہم تو اس دعوے کو ہرگز باور کرنے والے نہیں. یہ آیت اوپر گزر چکی اور وہاں اس کی پوری تشریح بھی گزر چکی. پیغمبر کی مذکورہ دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اطمینان دلایا کہ اب وعدہ الہی کے ظہور میں زیادہ دیر نہیں، اور اپنی اس دعوت پر یہ لوگ، اپنی اس رعونت پر، یعنی یہ جو لوگ اس کو بعید سمجھ رہے ہیں اور آپ کا انکار کر رہے ہیں، اس پر یہ لوگ بہت جلد پچھتانے والے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید پر جیسا ایمان لانا چاہیے ویسا ایمان لانے والا، اور قرآن مجید کو پڑھنے والا، سمجھنے والا، عمل کرنے والا اور دوسروں تک پہنچانے والا بنائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.